تو طلب کرتے ہیں اللہ اکبر۔ جب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا نے اپنے چچا جان سے کہا تھا، اے چچا جان کیا ہمیں دو گھونٹ پانی بھی نہ ملے گا؟ کیا میدان کربلا میں پانی ہمیں نہ دیا جائے گا؟ کیا ان یزیدیوں کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی پانی بند کر دیا ہے ظالموں نے؟ اللہ اکبر۔ سیدہ سکینہ کہتی ہے، اے میرے چچا جان کہیں سے دو گھونٹ پانی دلا دیجئے نا، میرا چھوٹا سا بھائی ہے نا، 6 ماہ کا ننھا معصوم علی اصغر ہے، جب وہ اپنے ہونٹوں اپنی زبان کو ہونٹوں پہ لگاتا ہے مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، جب وہ اپنی زبان کو باہر نکالتا ہے چچا جان تو مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اپنی پیاس بھول گئی ہے۔ حضرت سیدہ سکینہ 8-9 سال کی عمر آپ کی ہے، اپنی پیاس کو آپ ذکر نہیں کر رہی ہے، اگر کسی کے لیے مانگ رہی ہے تو وہ حضرت علی اصغر ہے جو 6 ماہ کے معصوم ہے، ان کے لیے سوال کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس علمدار نے فوراً مشکیزے کو اٹھایا، کہا اے سکینہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایک سکینہ پیاس میں تمہاری پیاس کو ضرور بجھاؤں گا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس کو میں ضرور بجھاؤں گا، میں ابھی جا رہا ہوں نہر فرات کی طرف، میں پانی بھر کر کے لے کے آؤں گا، خوب شکم شیر ہو کے تم لوگ پی لینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس نے اپنے بازوؤں میں مشکیزے کو ٹانگا ہے اور پھر نہر فرات کی طرف نکل پڑے ہیں۔ امام علی مقام نے دیکھا کہ عباس جا رہے ہیں میں نہر فرات کی جانب، امام فرمانے لگے، اے عباس کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عباس نے کہا میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام فرمانے لگے، اے عباس تم میرے قافلے کے سپہ سالار ہو، تم میرے لشکر کے دیکھنے والے ہو، تم حسینی پرچم کے پہرے دار ہو، تمہارے بعد یہ علم کون اٹھائے گا؟ حضرت عباس علمدار نے عرض کیا، یا امام یہ تو ٹھیک ہے کہ میں علمدار ہوں، اللہ اکبر، لیکن وہ فوج کہاں، مجھے اجازت دیجئے، نہر فرات پر میرے سپاہی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ نہر فرات پر پیاس کی شدت اس طریقے سے ہے، نہر فرات پر جو ہے حوض کوثر پر میرے سپاہی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اجازت جیسے ملی ہے حضرت عباس دوڑے ہیں نہر فرات کی جانب، یزیدیوں کے قریب پہنچے، آپ نے ارشاد فرمایا، اے بے دینو تمہارا دل اتنا سخت ہو گیا ہے، تم اہل بیت پر تم نے پانی بند کر دیا ہے، جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کے شہزادوں پر تم لوگوں نے پانی بند کر دیا ہے، تم نے ظلم و تشدد کی اس طریقے سے انتہا کر دی ہے کہ تاریخ لکھی جائے گی، تم دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تم توبہ کر کے امام حسین کے قدموں میں آ جاؤ، امام حسین کے قدموں سے لپٹ جاؤ، امام حسین سے معافی طلب کر لو، وہ معاف کر دیں گے، تمہاری زندگی سنور جائے گی، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ ان ظالموں نے آپ کی تقریر کا جواب کیسے دیا جانتے ہو پیارے؟ اللہ اکبر، تیروں کی بارشیں ہونے لگی ہے، تیر چلا دیا ہے یزیدیوں نے، آپ نے سوال کیا تھا تو تیر چلا دیا ہے، اور نیزوں کی دھاروں تلواروں کی دھاریں چل گئی ہیں، نیزوں کے باروں نے آپ کی طرف جب آتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے اللہ اکبر کی صدا بلند فرمائی ہے، اور ان کوفی یزیدیوں پر آپ ٹوٹ پڑے ہیں، آپ ان کو واصل جہنم کرتے ہوئے نہر فرات پر پہنچ گئے ہیں۔ نہر فرات پر حضرت عباس علمدار پہنچے ہیں، مشکیزے کو اتارا ہے، پانی بھرا ہے، بھرنے کے بعد آپ نے ایک چلو میں نہر فرات کا پانی لیا ہے، اور پانی لینے کے بعد آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں پانی کو پی لوں، پیاس کی شدت تو تڑپا ہی رہی تھی، 3 دن کے پیاسے ہیں، 3 دن کے بھوکے ہیں، دل تو چاہ رہا تھا پانی تک پہنچ آیا ہوں تو لاؤ پی لوں، پانی تک پہنچ آیا ہوں خوب شکم شیر ہو کے لاؤ پی لیتا ہوں، لیکن جیسے ہی چلو میں پانی کو لیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سوکھے ہوئے حلق یاد آ جاتے ہیں، سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے حلقوم آپ کو یاد آ جاتے ہیں، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کا سوکھا ہوا حلق یاد آیا ہے، اور سیدہ سکینہ نے جو کہا تھا، ایک جملہ یہ کہا تھا، اے چچا جان میرا چھوٹا سا 6 ماہ کا بھائی جو ہے حضرت علی اصغر، وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے اس طریقے سے جب اپنی زبان کو اپنے ہونٹوں پر لے کر کے جاتا ہے تو مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے، اے چچا جان پانی لا دیجئے نہ کہیں سے۔ اللہ اکبر، یہ سارے خیالات آپ کے ذہن میں آ گئے ہیں، فوراً پانی کو نہر فرات میں چھوڑ دیا ہے، نہر فرات کا پانی نہر فرات
فرات میں ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کو دیکھو کہ آپ نے نہر فرات کا پانی نہر فرات میں ڈال دیا، آپ کا گھوڑا آپ کے ساتھ ہے، نہر فرات میں بھی جلوہ فرما ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت عباس علمدار اپنے گھوڑے سے، اے میرے گھوڑے تو پانی پی لے۔ امام حسین کے قافلے والوں پر پانی بند کر دیا گیا ہے، امام حسین کے چاہنے والوں پر پانی بند کر دیا گیا ہے، امام حسین کے جانثاروں پر پانی بند کر دیا گیا ہے، لیکن اے گھوڑے تو پانی پی لے، تجھ پر پانی بند نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ میں آیا ہے کہ جب حضرت عباس علمدار نے گھوڑے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، اے گھوڑے تو پانی پی لے نہر فرات کا، نہر فرات تک تو آ گیا ہے، پانی پی لے۔ اشارہ اسب تازی کو کیا تھا پانی پینے کا، یہ پیاسا گرچ تھا گھوڑا مگر وقف قرینے کا۔ حضرات گرامی جانتے ہو پھر گھوڑے نے کیا کیا؟ جانتے ہو گھوڑے نے جواب کیا دیا؟ گھوڑا یہ کہہ رہا ہے، اے عباس علمدار میں جانتا ہوں اہل بیت رسول اللہ پر پانی بند کر دیا گیا ہے، اہل بیت رسول اللہ پر پانی بند کر دیا گیا ہے، اے عباس علمدار میں بھی پانی نہیں پیوں گا، اس لیے کہ میں وفادار اہل بیت ہوں، غدار اہل بیت نہیں ہوں۔ اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا ہو اور میں پانی پی لوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مشکیزے کو بھرنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں، پیاسے مرکب پر پیاسا غازی سوار ہے اور پیاسوں کے خیمے میں جانے کے لیے تیار ہے پیارے۔ حضرت عباس علمدار گھوڑے کو زین کو کھینچتے ہیں، اب وہ گھوڑا خیمے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ عمر بن سعد نے پکار کر کے کہا تھا، اے یزید یہ دیکھ رہے ہیں نا، حضرت عباس پانی کے مشکیزے کو بھر کر کے خیمے کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ ارے 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اس کے بعد ان کی ہمت اس طریقے سے ہے کہ کوئی یزید ان کے سامنے تنہا مقابلہ کرنے کی جرات نہیں رکھتا ہے۔ اگر یہ پانی امام حسین کے خیمے میں پہنچ جائے گا تو یاد رکھو کوئی یزیدی بچ کر کے نہیں جائے گا۔ لہٰذا عمر بن سعد نے پکار کر کے یزیدیوں سے کہا تھا، اونٹ ہے حضرت عباس علمدار کو گھیر لو۔ ایک بارگی سب کے اوپر سب نے حملہ کر دیا ہے حضرت عباس علمدار پر۔ حضرت عباس آ رہے ہیں، خیمے سے دیکھ رہی ہے حضرت زینب، خیمے کے اندر سے باہر سے حضرت امام علی مقام دیکھ رہے ہیں، سیدہ سکینہ بھی دیکھ رہی ہے۔ بچوں جب حضرت عباس علمدار کو آتے ہوئے دیکھا تھا تو حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا نے اپنے چھوٹے چھوٹے خیموں میں رہنے والے بچوں کی طرف اشارہ کر کے بتا رہی تھی، اے چھوٹے چھوٹے بچوں تم کو پیاس کی شدت نے تکلیف دیا ہے نا، اب تمہیں تکلیف نہ دے گی، اب تم خوب شکم شیر ہو کے پانی پینا، اس لیے کہ دیکھو میرا چچا پانی لے کر کے آ رہا ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزرا تھا کہ حضرت عباس کبھی دائیں جھکتے ہیں، کبھی بائیں جھکتے ہیں، کبھی پیچھے جھکتے ہیں، کبھی اس طرف جھکے کبھی اس طرف جھکے، اللہ الصمد اللہ الصمد۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سیدہ زینب نے کہا تھا، اے بھیا حسین آپ دیکھ رہے ہیں نا علم جھک رہے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ ارشاد فرمایا، ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن کیا کروں میری کمر ٹوٹ چکی ہے، اللہ الصمد، لاشیں اٹھاتے اٹھاتے میری کمر ٹوٹ چکی ہے، اللہ اللہ۔ حضرت عباس علمدار اپنے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک ظالم آتا ہے، آنے کے بعد ایسا وار کیا آپ پر کہ آپ کا بایاں بازو تن سے جدا ہو گیا ہے، بایاں بازو کٹ گیا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے شیر کی ہمت تو دیکھو، بائیں بازو میں مشکیزہ ہے، اتارا مشکیزے کی رسی کو پکڑا ہے، داہنے بازو میں ٹانگ لیا ہے، اب یہ اللہ کا مقدس شیر خیمے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ارزق پہلوان جس کا ہے، نوفل بن ارزق، اس ظالم نے ایسی برچھی چلائی ہے پیارے کی داہنا بازو بھی کٹ گیا ہے، داہنا ہاتھ بھی کٹ گیا ہے۔ اب اس اللہ کے شیر کی ہمت تو دیکھو، رسی کو کسی طریقے سے اپنے منہ میں لیا ہے، منہ میں لینے کے بعد مشکیزہ سینے کے اوپر ہے، اللہ اللہ، یہ خیمے کی طرف بھی اللہ کا شیر بڑھ رہا ہے۔ ایک ظالم نے ایسا تیر چلایا کہ مشکیزے کو چیرتا ہوا سینے میں وہ تیر پیوست ہو جاتا ہے، اللہ اللہ۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ ہے، گھوڑے کی زین سے زمین پہ تشریف لے آتے ہیں، زخموں سے چور چور ہو گئے ہیں حضرت عباس، زخموں سے چور چور ہو گئے ہیں، بے دست و پا ہاتھ دونوں کٹ گئے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہاری تھی۔ لیکن جب تیر پیوست ہو گیا تو آپ زمین پہ تشریف لے آئے، جب زمین پر آئے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رن میں تشریف لے جاتے ہیں،
کچھ سانسوں کے مہمان ہیں حضرت عباس علمدار. حضرت امام علی مقام ان کے سر کو اٹھا کر کے اپنی گود میں رکھا ہے. رکھنے کے بعد جیسے ہی حضرت عباس نے آنکھیں کھولی ہے، عرض کیا ہے اے میرے بھائی حسین، یا خواہ ادرکنی، اے میرے